فیصل آباد پریس کلب میں بیوہ اور بزرگ خاتون مسرت بانو نے اپنی وکیل فرخندہ خان کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف اور مبینہ طور پر ان کی سرپرستی کرنے پر سابق ڈپٹی میئر امین بٹ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے ساتھ ساز باز ہو کر اس کے دیور لیاقت علی نے اپنے اور جیٹھ کے بیٹوں کے ساتھ مل کر کچہری بازار میں واقع وراثتی جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ان کو ان کی وراثتی جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا، جس پر آر پی اور سی پی او بھی سیاسی دباؤ کے سبب انصاف فراہم نہ کر سکے۔ بالآخر انصاف کے لیے پریس کانفرنس پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ مسرت بانو اور ان کی وکیل فرخندہ خان کا کیا کہنا تھا، جانیے اس ویڈیو میں۔ یہ خاتون بیوہ ہے، ایشو لیس ہے، یہ آپ کو اپنی بات اپنی آپ بیتی خود بتائے گی۔ اس ایشو لیس بیوہ جو کہ تقریباً 75 اس کی ایج ہے، اس کے دیور نے اور اس کے ینگ بیٹوں نے ساتھ مل کے اور اس کا جو ڈسیزڈ جیٹ ہے بردر ان لا، اس کے بیٹوں نے مل کے کچھ لا بریکرز لوگوں کے ساتھ مل کے سر عام دن دہاڑے کچہری بازار میں، جسے عرف عام میں وکیلاں والی گلی کہتے ہیں، وہاں اس کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، اس میں سے اسے ایکسپیل کر دیا۔ اور یہ اس اپریہینشن کے تحت پہلے 15-20 دن پہلے ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، میں نے مینشن کرنے کی بھی کوشش کی اپنی پریس ریلیز میں۔ یہ سی پی او صاحب کے پاس خود چلی گئی کہ جا کے بھی میرے قبضے کو تحفظ دیا جائے، میری جان خلاصی کی جائے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سی پی او صاحب نے ایز اے میٹر آف روٹین وہ کنسرنڈ ایس پی صاحب کے پاس معاملہ بھیج دیا، اور میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ میں کرتی رہی ہوں اس کے ساتھ۔ یہ خاتون جو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، جو معذور ہے اور برائے نام اس کی ایجوکیشن ہے، یہ خاتون کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بقول اس کے، اور جو میں نے دیکھا ہے میرے علاوہ اس کا کوئی اور پرسان حال نہیں ہے اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں اس کو یہ بہتر جانتی ہے، رب بہتر جانتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا معاوضہ لیا یا کیا کیا، یہ فار دا سیک آف گاڈ میرے رب پہ چھوڑ دیں۔ میں بطور سماجی کارکن اس کے ساتھ ہر جگہ گئی۔ 17/1/22 کا واقعہ ہے کہ جب دن دہاڑے اس کو مار پیٹ کے اور اس کی عصمت دری کرتے ہوئے اس کو اس کی دکان سے، اس کے گودام سے ایکسپیل کر کے، اور یہ میں واضح طور پہ کوئی اس میں ایسی کنسیلمنٹ نہیں کروں گی، یہ جن لوگوں کی تحرک پہ ہوا ان کے نام میں نے لکھ دیے اس میں، یہ اس کے دیور، اس کے بیٹے اور جیٹھ کے بیٹوں اور لا بریکرز، اور ان کا جو سرغنا تھا، جو کرتا درتا تھا، اس کا نام ضرور لوں گی۔ امین بٹ، جسے میں سو کارڈ سیاسی ٹاؤٹ کہتی ہوں، جو امین بٹ ہے وہ رانا ثناء اللہ کے بہاف پہ یا جو بھی اس وقت صاحب اقتدار ہو اس کے بہاف پہ وہ ایک سیاسی ٹاؤٹ کا رول پلے کرتے ہوئے اس نے نیچے آئی او سے لے کے اوپر ایس پی تک تمام لوگوں کو مینیج کیا، اور یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مینیج کیا کہ 17/1/22 کے وقوعے کی ایف آئی آر ہوتی ہے جا کے 8/3/2022 کو، وہ تب ہوتی ہے جب آر پی او صاحب کے پاس ہم جا کے ان کی مداخلت سے وہ ایف آئی آر اصل وقوعے کی درج کی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر بھی یہ بیچاری سمجھتی ہے کہ بھئی ہمیں کچھ تو مجھے ملے گا، کچھ جو میرا لاس ہوا ہے وہ مجھے ملے گا۔ لیکن آر پی او صاحب نے بھی، شاید میں تو یہ کہوں گی کہ یہ تمام، وہ پنجابی میں کہتے ہیں منہ کھاوے تے اکھاں شرماؤن، یہ لوگ اتنے بے بس نہیں ہیں آر پی او اور سی پی او کہ ایک آئی او اور ایک ایس ایچ او، ایک آر پی او کی مداخلت سے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہو، اور آئی او اور ایس ایچ او کوتوالی جو ہے وہ اس ایف آئی آر کو بنا ہمیں بلائے اس کا اخراج کی رپورٹ مرتب کر دیں۔ ہم اس دن، میں نے پہلے بھی سڑک پہ اس عورت نے احتجاج کیا، اور میں اظہار یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ تھی کہ میں ہوں تمہارے ساتھ، میں بطور ایک ذمہ دار سٹیزن کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھی اور ہوں اور کھڑی رہوں گی۔ آج بھی میں اسی تناظر میں اس کے ساتھ ہوں کہ بھئی وہ ایف آئی آر کا اخراج 24/2/22 کو، وہ جو ایک لالی پاپ ہمیں دیا گیا تھا، جو ایک طفل تسلی دی گئی تھی ان دی شیپ آف وہ ایف آئی آر، اس ایف آئی آر میں جو متعلقہ دفعات تھیں اور جس متعلقہ قانون کے تحت وہ ایف آئی آر مرتب ہونی تھی وہ بھی نہیں کی گئی۔ ہم اس کے باوجود کہہ رہے تھے کہ ہم کورٹس کے سہارا لے کے اس میں جو ریلیونٹ دفعات ہیں اس کو ایجاد کروا لیں گے، اس کی انٹری کروا لیں گے، لیکن اس کے باوجود مورخہ 24/2/22 کو
जो IO है इशफाक अहमद और जो SHO है तारक अमीर, उन्होंने मिली भगत करके वही एक सिलसिला था वो उसी सियासी टाउट का, उसी के तहत उन्होंने वो FIR की भी उसका गला कमा कर दिया, हमारा गला घोंट दिया और FIR को भी दाखिल दफ्तर कर दिया। मुलजमान जो प्री अरेस्ट में गए थे उन्होंने बेलें वापस ले ली कि भाई हमारे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ही नहीं है। फिर मैं उसके बाद हमने एहतजाज भी किया, मैं CPO साहब के पास गई हूँ इसको लेके, उन्होंने फिर असर नौ उसकी इंक्वायरी, वो नए SP साहब आए हैं सर्कल वो कोतवाली के, दानियाल साहब, उन्होंने मुझे कुछ तसल्ली दिलाई है। लेकिन मैं आज आप लोगों की मदाखलत इसलिए ज़रूरी समझती हूँ कि जिस खातून को सरेआम दिन दिहाड़े बाकी लोगों की मौजूदगी में उसके कपड़े फाड़े गए हों, उसकी इस्मत दरी करते हुए उसको मारा गया हो और उसको मार के उसके मुलाजम समेत जो उसका एक उसको संभालता है उसको बाहर निकाल दिया गया और पुलिस फुल मैनेज थी, पुलिस फुल कंसर्न जो ऑफिसर था IO और SHO की जिम्मेदारी थी, वो तमाम मैनेज किए गए थे अमीन भट्ट के ज़रिए। अब मज़ीद जो इसके साथ ज़्यादती हुई है ये खातून से आप ख़ुद पूछ लें, कोई और आप लोगों के जहन में बात है ये ख़ुद भी आपको बताएगी। उसके बाद जो आप लोग पूछना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को कोई एम्बिग्विटी है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मैं बताती हूँ। बताएं बाजी, दसो ताना की होया सी? हाँ, मैं बेवाया बेऔलाद कचहरी बाजार वकीलों वाली गली विच मेरी प्रॉपर्टी आ, मेरे खामद दे हिस्से विच जो इन्हां दा हिस्सा बनया मैं ताले च देता इन्हां। बाकी जिहड़ा मेरा एक बड़ा चार आया इन्हां देखा कि मदरसा बनाया होया, एक अखराजात मेरी रेंट ते मदरसा हर चीज़, कोई चीज़ कोई खान पीन का जरिया नहीं, वही दुकान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उत्ते बहुत अच्छा बसर गया। मेरे देवर के बच्चों ने जेठ के बच्चों ने मिल के उस दुकान पर कब्जा कर लिया, किराएदार उन्होंने हत्था ते पाते रहे करते, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। किराएदार ने मैंने बुलाया, उन्होंने कहा बीबी जी आ लो दुकान, आ लो चाबियाँ। मैं कहा तुसीं मैनूं खाली दुकान करे हुण कब्जा जा हो गया तो साडा इहदे विच कोई कसूर नहीं हैगा। मैं उत्ते वीडियो साडे कोल हर तस्वीरां, फिर मैं अपने भाई नूं फोन किया कि खाली दुकान करती, इन्हां ते कब्जा कर लेना, तुसीं माल भेजो। मेरे भाई का चैना तो बटना का जिप्पा का कारोबार, उसे जिप्पा ने उन्हें बोरिया के बोरे भेज दिते, नीचे भी रख ऊपर मेरी 40 साल हो गए रहायश है, मैं ब्याह के उत्थों आई, खामद उसी जगह से फौत होया। तो उन्होंने मैंने रोटी पानी हर चीज़ तो बेकार करता, मन करता मेरा तो नहीं है। पुलिस को गई, पुलिस ने कोई गल नहीं सुनी, पुलिस ने DSP को तशवीशी ने तो एडा उन्हें किसी भी ना साथ आते रहे, असी 10 दिन रोज़ जाती, मजदूर आ मैं गड्डी करा के आना होंगे, उस तरह आए नहीं, भाई बेचारा खर्चा कर 10-15 दिन, फिर 5-10 दिन CPO ने लाए, वो छुट्टी दे सी, रोज़ मैं आती रही, 3 महीने हो गए मैं रुलती फिर रही हूँ, ना पुलिस ने कुछ किया, पर्चा हो गया, पर्चा वो पैसे वाले आ, उन्होंने देख के तो पुलिस दी अखां 'च चमक आ जाती है। मैं मजदूर औरत मैनू देख के की कहना किसी ने, अम्मा कोई नहीं तसल्ली रख हो जूगा, अम्मा तसल्ली रख हो जूगा, इस तरह कह देंगे ने। कब्जा होने तो पहले जो मेरे किराएदार लोग थे उस वक्त मैं उन्होंने कहा आई हाँ मैं इतने पुलिस के कोल के भी और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।